ٹھیک ہوا جی تسی واقعی جماعت احمدیہ دے نمائندے بن کے آئے ہو تو تھوڑی تہذیب اخلاق چلو آپ اس طرح کریں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتار دیں. پھر وہی گل نیچے اتار دیں. کیا کہوں؟ اچھا یہ ایک اردو بھی یہ کبھی کسی سے آپ نے کبھی یہ موضوع سنا ہے اس طرح کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتار دیں؟ یہ کوئی موضوع ہے کبھی؟ کبھی مرزا صاحب نے بھی یہ موضوع کسی سے کہا ہے کسی مولوی سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتار دیں؟ نہیں تو میں کیا موضوع اختیار کروں؟ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ صہیب راجہ کو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یار ایک منٹ رک تو جاؤ ٹرو سیکر صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں ایک ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں، میں ایک ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں. یہ جو بک ہے ابھی آپ بڑے دعوے کر رہے تھے، بندہ بیچ میں آپ کو ایمبولینس دے رہا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمن who was the companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آخری باری مبشر صاحب ڈاکٹر نے کتوں ملے سی؟ ریفرنس دینے دو یار، ایک نہیں جواب دینا، ایک ریفرنس دینے دو. سینا پہلے میرا خیال ہے اپنا علاج کراؤ دماغ دا، ضرورت ہے. نہیں یار سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تو پتہ ہے کی کر علیم صاحب آپ چیزوں پہ پڑے رہتے ہیں. بشیر صاحب ایک منٹ رک جائیں سر پلیز. یار ٹرو سیکر تو تے رک جا ایک منٹ، یار مجھے ریفرنس دینے دو. اور ریفرنس دے دینے ہیں نا اتھیاں، تو کیڑا مجھے ریفرنس دینے دو نا. ایک منٹ جو پوچھ رہے تھے کہ 14ویں صدی میں آئے گا یا 13ویں صدی میں آئے گا، اس کا ریفرنس تو دینے دو. چنگی تینوں کرسی دے کے گیا احمد نذیر. مبشر صاحب یہ ریفرنس سن لیں پلیز. کیا ریفرنس؟ یہ ہے 12ویں جو 14ویں صدی کی جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس کے لیے ہے یہ بک ہے. پتہ ہے مبشر صاحب کو نہ دو، ان کو پتہ ہے. مبشر صاحب اس کو منع کرو. پرچیاں دے دو مبشر صاحب، دیو جی پرچی. حضرت حذیفہ ابن الیمن انہوں نے یہ لکھی ہے حدیث، ٹھیک ہے. He was a companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے لکھا ہے it is a hadith from Huzaifa ibn al-Yaman that the messenger of Allah stated when 1240 years pass Allah will send a Imam Mahdi. نجم الثاقب پیج 209 کہ جب 1240 سال گزر جائیں گے. مبشر بھائی منع کرو ان کو. سیریج مارو ادھر، سیریج مار کو دو. یہ نجم الثاقب تے یار کل چھپی ہے، ادھر حدیث کتوں آ گئی؟ انہوں نے اس میں حذیفہ ابن الیمن کیا نا، وہ کہہ رہے نا مبشر صاحب تو اٹ مارو ٹرو سیکر دے چہرے وچ. لیکن یہ جماعت احمدیہ نے تو نہیں چھاپی نا. مبشر صاحب منع کرو اس کو. حدیث بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ڈاکٹر کو لے کے جانے کی ضرورت کوئی نہیں صاحب. لیکن یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ دوسرے علماء اس زمانے کے سارے کہہ رہے تھے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، یہ کتاب جماعت احمدیہ کی نہیں ہے، یہ آپ غیر احمدیوں کی ہے. میں ادھر سے آپ کو دکھا رہا ہوں. جماعت احمدیہ کی نہیں ہے. آگے بھی بات سن لیں، جماعت احمدیہ ہو یا جماعت غیر احمدیہ ہو، کوئی بھی جو پچھلے 100 سال میں کتاب چھاپے اور اس میں حدیثوں کا ذکر کرے. پچھلے 100 سال میں نہیں، یہ ان سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد، میرا خیال ہے اس کی جو ہے یہ ان سے پہلے ہے. یہ کب کی ہے بتائیں، کب چھپی ہے یہ؟ چل یار چھوڑ، آ گئی عیسیٰ علیہ السلام تھلے. مان گیا میں، یہ ہے اور میں مان گیا. 1310 کی. بس کر تینوں کہنا پیا 1310 باہر نکل. عیسوی نہیں ہو سکتا یہ. میری آواز آ رہی ہے تانوں؟ انہوں نے 1310 عیسوی لکھا ہوا ہے. بالکل غلط ہے. 1310 کی میری آواز نہیں آ رہی تانوں؟ جی جی. اور حوالے بھی ہیں. یہ سارے غیر احمدی علماء جو ہیں یہ سارے کوئی مسئلہ ہے مبشر صاحب تھوڑی آواز نہیں آ رہی ہے، بڑا مائک کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے حوالے نہیں ہے، یہ ہمارے مخالفین سارے کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی میں آئے گا. یار ٹروتھ سیکر وہ کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. مبشر صاحب کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. ٹروتھ سیکر صاحب تھوڑی آواز نہیں آ رہی. چل پھر کھڈے جواب. علیم صاحب کو بھی بس شوق پڑ گئے اس طرح کی چیزوں کے. چل پھر کھڈے جواب. کوئی علمی بات کرنے نہیں دیتے. یقین کرو مبشر صاحب کہہ رہے ہیں انگریزی میں حدیث نہ سناؤ. پوچھ لو گالا نہ کڈی. بس کہا تھا نا مبشر صاحب انگریزی میں آپ نے حدیث سننی ہے. گالا نہ کڈی. السلام علیکم. گالیاں نہ دیں. ابو ترون صاحب السلام علیکم. جی گالا نہ کڈی. مقدمہ ابن خلدون بھی ہے. ابن خلدون بہت مشہور ہسٹورین رہے ہیں، ان کا انہوں نے لکھا ہوا ہے مقدمہ ابن خلدون میں. پاپڑ پکانا ہے دیکھا نا. انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. گل سنائی ہے نا تینوں میں.
मुबश्शिर अहमद साहब छोड़ दें इन लोगों को, छोड़ दें ये। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ जी मुबश्शिर साहब कोई बात नहीं, ये ना ऐसी ये हरकतें करते रहते हैं, आ रही, इसकी टेंशन ना लिया करें। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी हेलो जी जी बिस्मिल्लाह। मैं है रोटी खा ली है? जी जी खा ली। की पकाया सीगा? वो जो कोई तुसी अता कीता है। मैं किता था? जा अच्छा मेरे ता करने वाला खाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ता करने वाला खाने ने। हाँ जी हाँ जी। फिर हजरत जो है इब्ने अरबी ने भी, हजरत इब्ने अरबी ने भी लिखा है, वो मैं बता दूं आपको। गल कुछ हो रही होंगी है, हुण इब्ने अरबी हाल चला गया। वो भी 1400 साल वो भी कह रहे हैं। नहीं इब्ने अरबी ने अरबी पकाई है। मैं दसना ना की उन्होंने बनाया, सुन लो। नहीं मैं नहीं सुनना, मुझे दसो ना पकाया की है इब्ने अरबी ने। चल गुड क्वेश्चन। इस तरह होंदा है फैसला तफसीलां चों निकल के। अगर अगर दस देवे ना इब्ने अरबी ने की पकाया तो मैं हुणे मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ लांगा। चलो चल लो जनाब तुसी कथा बताएं। मैं त्रै तो नहीं कहने, 1 2 3 चल जा हुण वड़ खड्डे च। बहुत आला। मैं कहना जी मामलात नूं ऐसा वादे कर देंदे हो, ऐसी खूबसूरत अहमदियत दी तालीम पेश करते सैनी साहब आवाम दा फैसला है कि मैन ऑफ दी जेड़ी है ना अब्राड वो अज मुबश्शिर साहब नूं दे दित्ते जाए अवार्ड। हां जी ऑफ दी ब्रॉड दा अवार्ड जेड़ा है ना अज वो मुबश्शिर साहब नूं दे दित्ता। मैं चटदा भी ना तेरे अवार्ड वादे करते ने कि बस कोई तेरे अवार्ड के 2 लानतां ही काफी ने। या माशाअल्लाह मुबश्शिर साहब तो इत्थे कमाल पे कर दे। मुबश्शिर साहब रोज चक्कर लाया करो इत्थे। रोज आना वा तुसी आदे जी साडे कोल ऐसे चाहेंगे वैसे दूसरे का मुंह बंद कर दे। बिल्कुल ये है ना। फिर एक और सोनी साहब का कमेंट है, उन्हें कि मुबश्शिर साहब दी आन दी वजह तो बम्बेस्टिक साहब भी खामोश हो गए ने। ये भी एक कमेंट है। अहमद नज़ीर नु कमी एक बंदे ने लिखा है कि जैसा मुंह अली अकबर का बंद किया है ऐसा अहमद नज़ीर नु मेरा पैगाम देना कि आंदा जांदा अकबर साहब आंदा जांदा ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। नहीं सवारी नाल बिठाई सर, सवारी नाल लेके गड्डी चला लाजवाब वाले नहीं होए, ਇਹਦਾ मतलब है गड्डी ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मुबश्शिर साहब दा करदे हैं आके सवारी उतार के बस। हजारों है साइकिल है मोटरसाइकिल है केड़ी है गड्डी? ये गड्डी चलाते ने, गड्डी केड़ी? लैन गड्डी हैं? लैन गड्डी अपनी आहो वैन गड्डी ये केड़ी होंदी है? वैन गड्डी लैन गड्डी लैन गड्डी लैन गड्डी वो केड़ी लैन गड्डी? ट्रेन हैं? ट्रेन 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 अच्छा ट्रेन चलांदा है। हो बल्ले बल्ले हो वाह जी वाह। सवारी किथे बिठाई सू? ट्रेन च। अच्छा ट्रेन च बिठाई सू। ठीक ठीक। अच्छा उन्होंने कई अपना ध्यान नाल चलाए। ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। मैं क्या बात से मतलब भी उन्होंने लिख देता है कि जमात के स्पेशल मतलब मुबल्लिग जिनके सामने जमात वाले भी बेबस हैं। हालांकि तो ये कहते हो बस चलाते ने, लेकिन उन्होंने कहा भी जमात वाले भी बेबस ने। जी ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਬਨੇ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? रब्बे ए रब्बे तो अली अकबर साहब नहीं अबराद केड़ी जगह तो चल रही है? या टिकटॉक तो चल रही है। टिकटॉक टिकटॉक तो चल रही है। अमन नज़ीर आज तक किसी से नहीं भागे, लेकिन जमात के स्पेशल मुबल्लिग मुनाफिकाना जवाब है ना, ये तो मुनाफिकाना जवाब है ना। ये तो कोई इंसान ना ये अलामा साहब दा भी यही बयान है कि बंदा भारी है साडे तो कोई मुसलमाना दा जवाब नहीं है। इस नाल बंदा मतलब किसी जानवर नाल गल कर ले ज्यादा चंगा।
ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਬਸ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹੈ, क्या बात है, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੈ, क्या बात है, क्या गुफ्तगू है। और ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, क्या तबलीग इस्लाम हो रही है, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ? क्या तबलीग इस्लाम हो रही है। मैं टिक टाक, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕ ਟਾਕ ਹੀ? हाँ अंटार्कटिका ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਪਠਾਨ ਸਨ, ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਤਨੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਓਏ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਰਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਰੂਬੁਲ ਜਮਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਊਂਟ ਕੋਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਸ਼ਰੂਬੁਲ ਜਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ਰੂਬੁਲ ਜਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ। ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰ ਚ, ਇਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਸਿਰ ਚ। ਇਹ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹਦੀਸ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਤਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਗਿਣਨ ਤੱਕ ਦਾ, 1 2 3 ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅਪ। सोनी साहब लिखते हैं कि अगर इसी तरह के स्पेशल मुबल्लिग असम्बली में जाते तो या बख्तियार का क्या हाल होता? किसी बंदे से गलती हो जाए या बख्तियार सिर पड़ के बैठ जाना सी कि हुन मैं क्या करां इत्थे। नहीं अच्छी बात नहीं है, नहीं है किसी अपने बंदे से कोई गलती हो गई है तो अपने बच्चे ने ना दूसरे सामने नहीं मारी दा, बाहर जाके मारी दा। बिल्कुल मल्ले सामने नहीं मार कोट कर। तो देख ले अपना ट्रूथ भाई, उनसे कोई किसी तरह की कोई गलत बात नहीं की, वो गुस्से में थे, हम तो हंसते रहे हैं आपके सामने। वो हकीकी का मसला भी मैं रिसर्च करके ले आया हूँ, वो भी हो गया मसला। सुभान अल्लाह, हेलो मसले हलो, मसला मैं हल करा लाया हूँ बिल्कुल। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों से हजूर ना मुलाकात हो गई, उन्होंने मिल के आए हो? नहीं, मतलब मैं रिसर्च कर आया हूँ अभी, और मैं उनका मौका भी जान आया जिन्होंने हकीकी कहा है, वो मैं, क्योंकि ये जरूरी था कि उनसे भी पूछूं मैं।
تو وہ بات کلیئر ہو گئی. اگر آپ کہیں گے تو بیان کر دوں گا میں. ٹوٹ بھائی وہ جو سوال کیا تھا حقیقی کا؟ سوال تھا کیا حقیقی کے بارے میں؟ یہ تو کیا وہ حقیقی نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں جی بات یہ وہاں پہ نا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی اسمبلی کی کاروائی میں یہ چیز بتائی ہے کہ اگر حقیقی کے معنی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی جگہ لیے ہیں وہ یہ لیا جائے، وہ لیے شریعت والا نبی، اس لحاظ سے وہ کہ اگر حقیقی نہیں ہے تو کوئی نبی نہ ہوا، تو وہاں پہ پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس لحاظ سے وہ حقیقت میں امتی نبی ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ حقیقی پاگل کی کیا پہچان ہے؟ یہ نا بڑا سیریس یہ نا حسینی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ٹرمز ہیں تھوڑا سا سیریس ہے نا، آج مسئلے کو حل کر لیں. عام زبان میں یا یہ جو آوارہ لوگوں کی زبان میں نا چلے کوئی نہیں دیکھیں گے تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی نا. ہم نے غصہ نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں. میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمیں ذرا کمپلیٹ کر لینے دیں شعیب بھائی، آپ جتنے مرضی سوال کیجئے. اتنی سی چیز ہے ذرا ہم کلیریفائی کرنا ہے. بالکل مجھے شعیب بھائی 2 منٹ دے دیں، ایسا نہ کریں، ایسا پلیز نہ کیجئے، تکا نہ کرو. اچھا حسینی بھائی آپ صاحب علم ہیں، میں تھوڑا سا اس میں عرض کر دوں، جو یہ بات کر رہے ہیں نا ٹروتھ سیکر صاحب بالکل درست ہے. بات یہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک غلطی کا ازالہ میں غیر حقیقی جو بیان فرمایا ہے نا وہ بالکل درست ہے، اور اس کا مطلب جو ٹروتھ سیکر صاحب نے کہا ہے کہ غیر شرعی اور غیر مستقل 2 لفظ ہیں اس کے اندر انہوں نے شامل کیے ہیں. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم مخالفین سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی غیر حقیقی تو فیک ہو گیا. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ غیر حقیقی تو ان معنوں میں کہہ دیتے ہیں، وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں بھی، کیونکہ اگر دیکھیں اس کو ادبی لینگویج میں، آپ مجھے ذرا بات مکمل کر دیں. جس جگہ انہوں نے غیر حقیقی کہا ہے وہ جگہ پڑھ کے سنائے نا ذرا، کیا کہا یہ بات. اگر دیکھیں اگر ایک پوری معروضات سن لیں گے نا، ایک میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا میں. مرزا صاحب کی جو اصل لینگویج ہے اس میں آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو یہ بات بتا دی. ایک منٹ مجھے بات کر لینے تھے، میں بحث نہ کریں. مرزا صاحب کی بات ضروری نہیں، آپ بحث نہ کریں. دیکھیں جب شہادت میں آ جائے نا تو یہ دس از ناٹ. مجھے بات کر لینے دیں، میں نے سٹارٹ کی تھی بات، مجھے اب کر لینے دیں کیونکہ سٹارٹ میں نے کی تھی. حسینی بھائی میں بالکل ود ڈیو ریسپیکٹ، اگر آپ میری بات 30 سیکنڈ سن لیں نا پہلے، پھر بالکل جتنے مرضی حوالے پڑھیں ہم حاضر ہیں. بات صرف فرق جو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں، جو آج ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے نا، جو مسئلہ ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر حقیقی اپنے آپ کو کہا ہے، وہ ان معنوں میں کہا ہے. 2 چیزیں ہیں، غیر شرعی اور غیر مستقل، یہ ہے ڈومین. لیکن جب اب اس پہ ٹاپ آف دیٹ، جب مخالفین ہم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، وہ استہزاء اڑاتے ہیں، دیکھو جی غیر حقیقی کا مطلب تو وہ غلط معنی لیتے ہیں، کا مطلب وہ فیک یعنی جعلی. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہر نبی حقیقی ہوتا ہے، وہ حقیقی نبی ہے. یہ ہے اس کا سیاق و سباق جو ہمیں بتانا چاہیے سب کو. بس یہ ہے، اتنی سی بات ہے. پڑھ لیں ابھیشک. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ بجائے آپ اپنی وضاحت کرنے کے بہتر ہوتا کہ مرزا صاحب کا اپنا کلام پڑھ کے سناتے کہ انہوں نے حقیقی اور غیر حقیقی سے یہ مراد لیا ہے. انہوں نے سمجھایا کہ غیر حقیقی سے مراد حقیقی نہ سمجھ لینا، یا حقیقی سے مراد غیر حقیقی نہ، جس جگہ انہوں نے فرمایا وہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہیں یا صرف نبی ہیں؟ وہی حقیقی ہیں جی. اچھا جو جی آپ بات کریں نا تحریر، یہ تحریر بھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی، لگا لیں جی. محمد حسین صاحب نکالیں، میں صفحہ بتا دیں. حسینی صاحب سے بات، کیا مجھے 1 منٹ دیں، میرے فوٹوز میں موجود ہے وہ تحریر. فائدہ کوئی نہیں ٹوٹ بھائی، 1 منٹ مجھے، میں فوٹو میں تحریر لے کے آتا ہوں. آپ اپنی بات کر دیں اور بس اس کو پھر زیادہ بحث کرنے کی فائدہ کوئی نہیں. اچھی بات ہے، ایک منع کرتا ہے اور ایک کری جاتا ہے. سینی صاحب سے بات نہیں کرنی. باقی اگلے نے جو ہے وہ بات کو ایک اور رنگ میں لے کے جانا ہے، یا بھائی جو ہمارے سینی صاحب ہے نا، یہ علمی بندے ہیں. سینی صاحب یہ اصل میں پتہ کیا مسئلہ ہے، بات کرنے میں کوئی بھی آپ کو کبھی خرابی ہوگی. سینی صاحب موجود ہیں، بندے ہیں، لیکن وہ پھر یہ جو بندے منع کرنے والے ہیں نا، یہ اصل میں جماعت کی تبلیغ نہیں ہونے دیتے. سینی صاحب تہاڈے کو راحت نہیں ہے یہ ساتھ بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں بندے کو کہ بات نہ کرنا. صاحب راجہ تبلیغ کرنا ابھی مقصد نہیں ہے. ایک جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے نا یار، آپ نے ٹروتھ سیکر کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، پہلے اتنا بتا دیں. وہ منع کر رہا ہے آپ کو نہ بات کریں، آپ نے کرنی ہے.
اوکے شعیب آپ بات کر لیں، کوئی بات آپ کریں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے منع ہو گئی ہے یا کرنی ہے بات؟ وہ صحیح کر جاندے نا رانا صاحب کریں بات آپ. نہیں میں وہ کلیریفیکیشن کر رہا تھا، اور وہ تحریر میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میری فوٹوز میں موجود ہے، میں نے اس دن بھی اسکرین شاٹ لیا تھا. وہ سوال پوچھے ان کا تو جواب دے دینا بھائی. جی جی بالکل، انہوں نے ٹھیک سوال پوچھے، میں جواب دے دیتا ہوں. کیا سوال ہے؟ ہاں جی چلو سوال ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پتا سوال ہے کیا. بھائی دوبارہ پوچھ لیں گے پلیز. میں یہ کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ مرزا صاحب کے کسی ایک لفظ کو لے کے خود کوئی بندہ تحلیل کرے اور اس کے اوپر تفسیری باتیں کرے، بہتر یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے حقیقی اور غیر حقیقی کے فرق کو بیان فرمایا تو ان کی اپنی تحریر پڑھ دی جائے، خود بہت سمجھ آ جائے گی. بالکل فرمایا، لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے معذرت. میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، یہ غلطی کا ازالہ میں ہے، صفحہ نمبر 211 ہے. جی ٹھیک ہے، تو آپ نکال لیں اگر میں وہاں سے ہے، بالکل لکھا ہوا آپ کو، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے، بہترین پتہ ہے آپ کو. صفحہ نمبر 211 پہ نکال کے پڑھ لیں. 211 یہ ایگزیکٹ صفحہ نہیں ہے، لیکن یہ اوپر ہے، مضمون شروع میں ہے، پہلے پیرا میں ہے. لیکن اگر آپ اس سے پچھلے صفحے کے آخر میں پڑھیں گے نا تو وہاں مستقل کا معنی بھی دیا ہے حضور نے. حسینی صاحب یہ غلطی کا ازالہ شروع سے پڑھ لیں، جہاں پہ وہ شاہ سے شروع. ایک منٹ شعیب بھائی، ایک منٹ. ہم تو بات ایسے بغیر کسی نہیں پروف کے نہیں کرتے، بات ہوتی ہے تو کرتے. تو بھائی بہتر ہے کہ آپ صہیب راجہ سے بات کریں بجائے حسینی صاحب سے کرنے کے، کیونکہ جو استضاء کرنے والے ہیں وہ تو صہیب راجہ ہے نا. اس میں حقیقی اور غیر حقیقی کا ذکر کسی جگہ ہے یا نہیں؟ میں دیکھتا ہوں ابھی یہ اس کا نام پا کر اس کے بعد مجھے 1 منٹ دے دیں، میں آپ کو ایگزیکٹ حوالہ دیتا ہوں پلیز. جسٹ گیو می 2 منٹ پلیز. اچھا یہ ایگزیکٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو جب تک حوالہ لے کے آتے تو ٹرو سیکر صاحب آپ سے ایک سوال کر لوں. ٹرو سیکر صاحب موجود ہے؟ جی کریں. ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ جو وہاں پہ اسمبلی کے اندر بھی وہ بات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ جو مستقل ہوتے ہیں اس سے مراد شریعت والے ہیں، اور جو غیر مستقل ہوتے ہیں اس سے مراد ہے جو غیر تشریع ہوتے ہیں، جن کے پاس شریعت نہیں ہوتی. تو اب اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں تو کیا وہ سارے مستقل تھے یا غیر مستقل تھے؟ یہ بتا دیں. ہاں جی یہ میں نے نہیں کہا، آپ نے ابھی کہا ہے کہ مستقل جو ہوتے ہیں ان کو وہ شریعت والے ہوتے ہیں، اور مرزا صاحب غیر مستقل ہیں کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں ہے. تو جتنے انبیاء 1,24,000 کم و بیش گزرے ہیں وہ سارے مستقل انبیاء تھے یا غیر مستقل تھے، یا ان میں سے کچھ مستقل تھے اور کچھ غیر مستقل تھے؟ یہ میں نے نہیں کہا. اچھا آپ نے کیا کہا ہے؟ دوبارہ دہرا دیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے وہ بھی نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس لیے بس ٹھیک ہے. پھر بمباسٹک بھائی کیا حال ہے؟ بمباسٹک جی بھائی کیا بات ہے سانی صاحب، دلائل چیک کرو. آ گئی مریم نواز اپنی نا اسکریننگ کرا رہی ہے سیکورٹی کی. اچھا وہ کہتی ہے کہ جو ہے نا اسکریننگ کرنی پڑے گی وزیر اعلیٰ کی سیکورٹی، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے پولیس افسر ہیں نا ان کو ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا گیا ہے. اچھا تو خطرہ بڑھ گیا ہے، وہ ذرا اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھا یا سنا اس کے متعلق. نہیں کر رہی ہے، کہتی ہے کہ اگر کوئی احمدی پولیس افسر ہے تو ان کو لے کے آئے، کیونکہ ان کو ان سے خطرہ نہیں ہے. اچھا چلو جی، اللہ خیر کرے جی. یعنی کہ راڈ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، راڈ نے بہت مصیبت پائی ہے. وہ سکریننگ کر رہے ہیں کہ راڈ جس کے پاس ہو نا تو وہ ٹھیک ہے تو چلے گا. بات ٹھیک ٹھاک تھے. میں لگتا ہوتا حراج کروا دیتا ہے کسی نے. وہ لیٹر سانو ریسیو ہویا سینی صاحب، کسی بندے نے مرزا مسرور صاحب نو لیٹر لکھیا ہے کہ جماعت دا ایک بندہ اس طرح نا اتھے مسلمانہ دی مسجد چلا گیا ہے راڈ لے کے کسی غیر احمدی دے اشتعال دینے دے اتے نا، تے او دی وجہ تو جماعت دی بڑی ساڈی بدنامی ہوئی ہے تے ایدا نوٹس لو. وہ سننے چ آیا کہ وہ صدر صاحب نے پھاڑ کے کوڑا ہی سٹ دیتا اتھے ہی، اگے جان ہی نہیں دیتا. گچیوں پھڑ لیا جا کے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کہتے میں نے جا گچی سے پکڑ لیا تھا پیچھے سے جا کے. نہیں گل تو بڑی واضح کر دیتی ہے.
बहुत मैं कहना सारा कुछ क्लियर हो गया, बल्कि क्रिस्टल क्लियर हो गया, गल खोल के रख दी। मसला कोई नहीं रहा। ते मुबशर साहब भी आए ने, मुबशर रजा साहब, ते उन्हां दी कल गल होई है नायाब बाजी दे नाल। अच्छा। ते नायाब बाजी ने दस्सिया भी ओ कुरान शरीफ हमेशा सऊदीया तो लैके आउंदे ने, मक्के तो। सुभान अल्लाह। अच्छा लिखो, देखो जी गल्लां होईयां ना, फिर तो मजा कि ओरिजिनल चीज़ां, खालिस चीज़ां। या ओ कहंदे ने मसला ये है कि इत्थे पाकिस्तान दे विच मजदूरी जेहड़े ने ओ आयतां बदल देंदे ने और बाद आयतां दा इनकार भी कर देंदे ने। हाँ, ओ फिर मौका हत्थ लगा, 2-3 अहमदी बैठे, मैं आख्या इन्हां नूं पुछ लैंदे आ भी किहड़ियां आयतां दा इनकार करदे ने। हाँ, ते उन्हां पता कर लैंदे आ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਫ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਤ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਰਜਮੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ 2-3। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਫਰੀਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿਛਾਂ ਟੈ ਪਏ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿਛਾਂ ਟੈ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਿਛਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो सोनी साहब कहते हैं रूहानी हज़ाइन जिल्द 12 का सफ़ा 4 आखिरी लाइन से। शेख साहब तशरीफ ले आओ, बिस्मिल्लाह, रौनक बख्शो, बरकत दियो। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, एक शेख साहब। अच्छा जी, हाँ जी। मैं कह रहा सोनी साहब कह रहे हैं कि रूहानी हज़ाइन दी जिल्द 12 ਦਾ ਸਫਾ 4 ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा हुसैनी साहब अभी इम्तियाज साहब ने एक ब्रॉड लगाई हुई थी, इंग्लिश में ब्रॉड चल रही थी, बल्कि एक अफ्रीकन इतनी हुसैनी साहब 5-12 वाला हवाला ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 5-12 ਹਾਂ 5-12 ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ 5-12 ਦੇ ਬਿਨਾ 5-12 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਹੈ ਜੀ, 75 ਪਾਕ ਤੇ 12 ਇਮਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ 5-12 ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। 5-12 ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ ਬਿਨਾ 5-12 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। कि पढ़ दियो सैनी साहब 11 तो लास्ट 12वें तो शुरू 4 आखिरी लाइन ए दोबारा कहना कि जड़ा 5 तन पाक वाली गल ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ ਬਿਨਾ 5-12, ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ ਬਿਨਾ 5-12। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਆਪੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇ ਲੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਰ ਜਾਊਗੀ। ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 5-12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। 12 ਨੰਬਰ ਜਿਲਦ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਸਫਾ। ਵਾਹ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। 12-5 ਖੋਲਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾ 4 ਤੋਂ ਪੜੋ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਦਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ, ਰਿਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲਾਤੇ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਬੰਦਾ ਜਾਏ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਰਗੋਧੇ ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਦਨ ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਨੇ ਲੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਸਰਗੋਧੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਟੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੂ ਯਾ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਹਦਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ, ਜੜਾ ਖੋਲੋ ਹੀ ਲਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਕ ਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹਦਵਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਨਾਲ ਕਾਂਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਜੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਾੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। सोनी साहब कह रहे हैं कि जमात वाले अंदर नबी नहीं मानते थे और बाहर आकर नबी मानते हैं। जो तड़ी पाकिस्तान से तड़ी नबी नहीं सी मनते मौलवी साहब दे बकोल ते बाहर आए ते नबी मान लिया। ये भी झूठ है बई। असी नबी जेड़े ने ना जमात वाले मानते ने मार खान वास्ते। जिले मार पाई जाती है, FIR कट्टी जाती है ते उसले कहंदे हुण सारा कुछ ठीक हो गया, प्रूफ मिल गया, हुण चल के रिफ्यूजी क्लेम करिए, मार पै गई। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ 92-93 ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੀ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ, ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਕਤਨ ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਮੂਮੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਹੀ, ਇਲਹਾਮ, ਕਸ਼ਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮੂਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਦਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ ਸਫਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, पढ़ के सुना। How many people are there? Four. सादक तुम्हारे हाथ से कभी हलाक नहीं होगा और रात माइक म्यूट करो जरा। मौलवी साहब गोरियां नाल बहा लेंदे ने ते उस तो बाद माइक म्यूट करना भुल जांदे ने। गोरियां भालन कालियां भालन पर माइक म्यूट रजी मानते हैं कि सादक तुम्हारे हाथ से कभी हलाक नहीं होगा और रासबात तुम्हारे मंसूबों से तबाह नहीं किया जाएगा। अच्छा, असी भुल गए हैं, असी ते आज पढ़ना आया महतरनामा वो भी पढ़ने पढ़ो तो उस तो बाद महतरनामा भी पढ़ दे। राणा साहब किथे गए ने? राणा साहब जरूरी कम टुर गए ने ते एदा खुलासा ही मैं सुना देना जिहदे च हकीकी ते गैर हकीकी आ जाएगा। वो कहते हैं हम इस बात के कायल और मुतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों की रूह से बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नया नबी आ सकता है ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से मान्य है, मगर मजाजी मानों की रूह से खुदा का इख्तियार है कि किसी मुल्म को नबी के लफ्ज़ से या मुरसल के लफ्ज़ से याद करे। क्या तुमने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिनमें
رسول و رسول اللہ آیا ہے۔ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں، پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر بھی استعمال کرے؟ کیا قرآن میں سے فقالو انا الیکم مرسلون بھی یاد نہیں رہا؟ انصافاً دیکھو، کیا یہی تکفیر کی بنا ہے؟ اگر خدا کے حضور میں پوچھے جاؤ تو بتاؤ کہ میرے کافر ٹھہرانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر معمول نہیں ہیں، اور جیسے یہ معمول نہیں ایسے ہی وہ نبی کر کے پکارنا جو حدیثوں میں مسیح موعود کے لیے آیا وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتا۔ یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے۔ میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کلی بند ہیں۔ اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے، نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے۔ جی ماشاءاللہ یہی شریعت کے حساب سے ہے۔ دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے جو کہ خدا کے مسیح نے کھول کھول کے بیان کر دی، اس سے زیادہ بہترین اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کے باوجود بھی سہنی صاحب مرزا صاحب کو کوئی نبی کہے تو پھر ہاں جی بحث نہ کرو، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا، جاہل مخالف میری نسبت یہ الزام لگاتے ہیں یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جاہل جو کہ داخلہ ایسا سنو، وہ جاہل جو کہ حضرت مسیح موعود پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پہ گیا یا نبوت پہ ڈاکہ، انہوں نے ڈب مرنا چاہیے، بلکہ اجتماعی خودکشی کرنی چاہیے، بلکہ بم بن کے پاٹ جانا چاہیے۔ لو سنو، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنی کتاب سرما چشم آریہ میں فرماتے ہیں کئی مقام پر قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں، ان کا کلام خدا کا کلام اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے۔ بس چونکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے، اس لیے یہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توحید مل سکے۔ نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینہ کے ذریعے سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعے سے دکھلاتا ہے، تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ بس جن لوگوں کا وجود ضروری طور پر خدا کے قدیم قانون ازلی کی روح سے خدا شناسی کے لیے ذریعہ مقرر ہو چکا ہے، ان پر ایمان لانا توحید کی ایک جزو ہے، اور بجوز اس ایمان کے توحید کا عمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ممکن نہیں کہ آسمانی نشانوں اور قدرت نما عجائبات کے جو نبی دکھلاتے ہیں اور معرفت تک پہنچاتے ہیں وہ خالص توحید جو چشمہ یقین کامل سے پیدا ہوتی ہے میسر آ سکے۔ وہی ایک قوم ہے جو خدا نما ہے، جس کے ذریعہ سے وہ خدا جس کا وجود دقیق در دقیق اور مخفی تر مخفی اور غیب الغیب سے ہے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک منٹ ذرا کو رانا صاحب آگے نہیں، ہاں جی، اور ہمیشہ سے وہ کنز مخفی جس کا نام خدا ہے نبیوں کے ذریعے سے ہی شناخت کیا گیا ہے، ورنہ وہ توحید جو خدا کے نزدیک توحید کہلاتی ہے جس پر عملی رنگ کامل طور پر چڑھا ہوتا ہے، اس کا حاصل ہونا بغیر ذریعہ نبی کے جیسا کہ خلاف عقل ہے ویسے ہی خلاف تجارب سالکین۔ حضرات عیسائی خوب یاد رکھیں کہ مسیح علیہ السلام کا نمونہ قیامت ہونا سر منہ ثابت نہیں،
और ना ईसाई जी उठे, ईसा जी उठे, बल्कि मुर्दा और सब मुर्दों से अव्वल दर्जा पर तंगो तारीख कब्रों में पड़े हुए हैं और शिरक के गड्ढे में गिरे हुए हैं। ना ईमानी रूह उनमें है, ना ईमानी रूह की बरकत, बल्कि अदना से अदना दर्जा तौहीद का जो मखलूक परस्ती से परहेज करना है वो भी उनको नसीब नहीं हुआ। और एक अपने जैसे इंसान आजिज़ और नातवान को खालिक समझकर उसकी परस्तिश कर रहे हैं। याद रहे कि तौहीद के 3 दर्जे हैं। सबसे अदना दर्जा ये है कि अपनी जैसी मखलूक की परस्तिश ना करें, ना पत्थर की, ना आग की, ना आदमी की, ना किसी सितारा की। दूसरा दर्जा ये है कि असबाब पर भी ऐसे ना गिरें कि गोया एक किस्म का उनको रबूबियत के कारखाना में मुस्तकिल दखील करार दें, बल्कि हमेशा मुसब्बब पर नज़र रहे, ना असबाब पर। तीसरा दर्जा तौहीद का ये है कि तजल्लियात इलाहिया का कामल मुशाहिदा करके हर या गैर के वजूद को कलअदम करार दें और ऐसे ही अपने वजूद को भी, गर्ज हर एक चीज़ नज़र में फ़ानी दिखाई दे। वजूद अल्लाह ताला की ज़ात कामिल सिफ़ात के यही रूहानी ज़िंदगी है। ये मरातब सलासा तौहीद के हासिल हो जाएं। अब गौर करके देख लो कि रूहानी ज़िंदगी के तमाम जावेदानी चश्मे महज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल दुनिया में आए हैं। रूहानी कालब जी लो हाँ जी, रूहानी कालब के कामल होने के बाद मोहब्बत ज़ातिया इलाहिया का शोला इंसान के दिल पर एक रूह की तरह पड़ता है और दायमी हजूर की हालत उसको बख्श देता है, कमाल को पहुँचता है। तब ही रूहानी हुस्न अपना पूरा जलवा दिखाता है। लेकिन ये हुस्न जो रूहानी हुस्न है, जिसको हुस्न मामला के साथ मासूम कर सकते हैं, ये वो हुस्न है जो अपनी कवी कशियों के साथ हुस्न बशरा से बहुत बढ़कर है, क्योंकि हुस्न बशरा सिर्फ 1 या 2 शख्स के फ़ानी इश्क का मुजब होगा जो जल्द ज़वाल पजीर हो जाएगा और उसकी कशिश नहायत कमज़ोर होगी। लेकिन वो रूहानी हुस्न जिसको हुस्न मामला से मासूम किया गया है, वो अपनी कशियों में ऐसा सख्त और ज़बरदस्त है कि एक दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है और ज़मीन व आसमान का ज़रा ज़रा उसकी तरफ खींचा जाता है। और कबूलियत दुआ की भी दर हकीकत फ़िलासफ़ी यही है कि जब ऐसा हुस्न, रूहानी हुस्न वाला इंसान जिसमें मोहब्बत इलाहिया की रूह दाखिल हो जाती है, जब किसी गैर मुमकिन और नहायत मुश्किल अमर के लिए दुआ करता है और उस दुआ पर पूरा पूरा ज़ोर देता है, तो चूँकि वो अपनी ज़ात में उसने रूहानी रखता है, इसलिए खुदा ताला के अमर और इज़्ज़त से इस आलम का ज़रा ज़रा उसकी तरफ खींचा जाता है। बस ऐसे असबाब जमा हो जाते हैं जो उसकी कामयाबी के लिए काफ़ी हों। तजुर्बा और खुदा ताला की पाक किताब से साबित है कि दुनिया की हर एक ज़र्रा को तबन ऐसे शख्स के साथ एक इश्क होता है और उसकी दुआएं उन तमाम ज़र्रात को ऐसा अपनी तरफ खींचती हैं जैसा कि आहन रुबा लोहे को, यानी मकनतीस, लोहे को अपनी तरफ खींचता है। बस गैर मामूली बातें जिनका जिक्र किसी इल्म तबी और फ़लसफ़ा में नहीं, इस कशिश के बायस ज़ाहिर हो जाती हैं। और वो कशिश तभी होती है जब से साने मुतलक ने आलम अजसाम को ज़र्रात से तरकीब दी है, हर एक ज़र्रे में वो कशिश रखी है और हर एक ज़र्रा रूहानी हुस्न का आशिक़ सादिक है। और ऐसा ही हर एक सईद रूह भी, क्योंकि वो हुस्न तजल्ली गाए हक़ है, वही हुस्न था जिसके लिए फरमाया उसजुदू ले आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। और अब भी बथेरे इब्लीस हैं जो इसी हुस्न को शनाख्त नहीं करते, मगर वो हुस्न बड़े बड़े काम दिखलाता रहा है। नूह में वही हुस्न था जिसकी पास से खातर हज़रत इज़्ज़त जल्ला शानू को मंजूर हुई और तमाम मुनकरों को पानी के अज़ाब से हिलाक किया गया। फिर इसके बाद मूसा भी वही हुस्न रूहानी लेकर आया
جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فرعون کا بیڑا غرق کیا۔ پھر سب کے بعد سید الانبیاء خیر الورا مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے، جس کی تعریف یہی آیت کریمہ کافی ہے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی وہ نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا اور پھر مخلوق کی طرف جھکا، اور اس طرح پر دونوں حقوق کو جو حق اللہ اور حق العباد نے ادا کر دیا، اور دونوں قسم کا اس نے روحانی ظاہر کیا۔ پھر فرماندے نے اپنے ذاتی اقتدار اور اپنے ذاتی خاصیت سے عالم الغیب ہونا خدا تعالیٰ کی ذات کا ہی خاصہ ہے۔ قدیم سے اہل حق حضرات واجب الوجود کے علم غیب کی نسبت وجوب ذاتی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور دوسرے تمام ممکنات کی نسبت امتناع ذاتی اور امکان بالواجب ازا اسمہ کا عقیدہ ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے عالم الغیب ہونا واجب ہے، اور اس کی ہویت حقہ کی یہ ذاتی خصوصیت ہے کہ عالم الغیب ہو، مگر ممکنات جو حالقۃ الذات اور باطنۃ الحقیقت ہیں اس صفت میں اور ایسے ہی دوسری صفات میں شراکت بحضرت باری ازا اسمہ جائز نہیں، اور جیسا ذات کی روح سے شریک الباری ممتنع ہے ایسے ہی صفات کی روح سے بھی ممتنع ہے۔ بس ممکنات کے لیے نظر اعلیٰ ذاتہم عالم الغیب ہونا ممتنعات میں سے ہے، خواہ نبی ہوں یا محدث ہوں یا ولی ہوں۔ ہاں الہام سے الہی سے اسرار غیبیہ کو معلوم کرنا یہ ہمیشہ خاص اور برگزیدہ کو حصہ ملتا رہا ہے اور اب بھی ملتا ہے، جس کو ہم صرف تابعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پاتے ہیں۔ پھر فرماندے نے اس کی قدرتیں غیر محدود ہیں اور اس کے عجائب کام ناپیدا کنار ہیں، اور اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے، مگر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے۔ جب ایک شخص اس کے آستانے پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی اس کی رضامندی کے لیے پیدا کر لیتا ہے، تب خدا بھی اس کے لیے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے، نہ وہ خدا جس کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے، کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو اس کی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لیے میں بھی قوی ہوں۔ اسی طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اس کی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جو شخص ایمانی حالت میں ایسا مفقود الطاقت ہے کہ گویا میت ہے، خدا بھی اس کی تائید اور نصرت سے دستکش ہو کر ایسا خاموش ہو جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ وہ مر گیا ہے، مگر یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنے قانون کے اندر اپنے تقدس کے موافق کرتا ہے، اور چونکہ کوئی شخص اس کے قانون کی حد بس نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی سے بغیر کسی قطعی دلیل کے جو روشن اور بدیہی ہو یہ اعتراض کرنا کہ فلاں امر قانون قدرت کے مخالف ہے محض حماقت ہے، کیونکہ جس چیز کی ابھی حد بست نہیں ہوئی اور نہ اس پر کوئی قطعی دلیل قائم ہے اس کی نسبت کون رائے زنی کر سکتا ہے۔ چشمہ معرفت۔ پھر فرماندے نے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسے کہ پہلے زندہ تھا، وہ اب بھی بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، وہ اب بھی سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں، جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثیل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے،
مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے۔ وہ عرش پر ہے پر مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقہ کا، اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا، اور جامع ہے تمام طاقتوں کا، اور مبدا ہے تمام فیضوں کا، اور مرجع ہے ہر ایک شے کا، اور مالک ہے ہر ایک ملک کا، اور متصف ہے ہر ایک کمال سے، اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ضعف سے، اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں، اور اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں، اور تمام روح اور اس کی طاقتیں اور تمام ذرات ان کی طاقتیں اور اسی کی پیدائش ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طاقتوں، اپنی قدرتوں، اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اسی کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں، اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے۔ اسی سے وہ شناخت کیا جاتا ہے، اور اسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے، اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے، اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے۔ اسی طرح نیستی سے ہستی کرنا اس کا کام ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارہ میں بغیر کسی مادہ کے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے، اور ہر ایک فانی اور معدوم کو موجود دکھلا دیتا ہے۔ بس اسی طرح اس کی تمام قدرتیں ہیں۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے، اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے، بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف ہیں یا اس کے مواعید کے برخلاف ہیں۔ وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں، اور اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے، الوصیت۔ پھر فرمایا قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے یا احسان کے ذریعہ سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا، اور مبدا ہے تمام مخلوق کا، اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا، اور مالک ہے تمام جزا سزا کا، اور مرجع ہے تمام امور کا، اور نزدیک ہے باوجود دوری کے، اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے۔ وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے، اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو، کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر یک چیز کا نور ہے۔ وہ ہر یک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتاؤ ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو، کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عمل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں، جیسا کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئیں، اور یہ سب اس وقت کیا گیا جب کہ ہم خود بہت موجود نہ تھے، نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شدھ کرم کے سبب سے بنائی گئی؟ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے، جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں۔ دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے، اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسے ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر یک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو
اور وہ فرماتا ہے من کانا فی حاذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اس ذات بی چون کا اس کو دیدار نہیں ہوگا، وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریکی اس سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں آواز ملتے ہیں، اور جو شخص ان آواز کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے جس پر عمل کرنے سے اس دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اور اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے، بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں، نہ اس کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور ناتمام ہوں، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں، اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، پس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمے تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس کے چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔ اور پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی یعنی انادی اور اکال ہے، نہ کسی چیز کی صفات اس کی صفات کی مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے، مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بہی ہمہ غیر محدود ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے، مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں۔ انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے۔ یہ مضمون تو کافی لمبا ہے، میرا خیال ہے ایتھے میں روک دیاں گا، پھر کل پڑھیں گے۔ اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے، لیکن خدا کے پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا پڑھا۔ 2-3 لائنیں اور نے نہ کسی وقت کی محتاج ہے اور غیر محدود ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں، اور جیسا کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا، اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرف اپنی تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ پھر اس کے آگے آیت مبنوع اللہ کے یہ معنی ہے خدا نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا، کیونکہ وہ غنی ذات ہے، اس کو نہ باپ کی حاجت ہے نہ بیٹے کی۔ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے، جو مدار ایمان ہے۔ لیکچر نو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ ابھی اس سے زیادہ کلیئر اور
کیا خدا کا وہ مسیح بیان کرتا ہے ان لوگوں کو. کوئی سمجھ خدا کی پہچان کرا دی، رسول کی پہچان حقیقی طور پہ کرا دی، جو کہ 1400 سال سے کبھی کسی نے ایسا مضمون نہیں لکھا اور کھول کھول کے بیان کر دیا ہو. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کیا بات. راجہ صاحب سنی بھائی آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں رہے ہو کہ نہیں؟ نیچے سہیب راجہ نے کمنٹ کیا ہے. سارا سنیا میں جی سارا سنیا میں نیچے ہی سن. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰ ਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ. جی سر میں پورا سنیا بیک. جزاک اللہ. بس پھر نیچے سہیب راجہ کا کمنٹ ہے، اس نے کہا کہ میں والیوم بند کیا ہوا ہے، آواز ہی نہیں آ رہی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں نے والیوم بند سے تھا، سہیب راجہ سے نہیں تھا. لیکن دیکھیں آپ ان کی سمم بکمن ینفعہم لا یرجعون، کہ کہیں کوئی کانوں میں وہ چیز نہ خدا کی اور اس کے رسول کی پڑ جائے. ان کے کانوں میں سیسا بھرا ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہ ان کا طریقہ ہے. بات اتنی سی ہے، انہوں نے پڑھا، میں نے سنا ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تبصرہ نہ کرے تو بہتر ہے. تبصرہ نہیں کرنا تو پھر سنا. راجہ صاحب یہ گل ہے کہ یہ سنن دے تعصب نہیں رکھتے، یہ شوق دے نال ذوق دے نال متن گوش ہو کے بہ کے اکتاندے نہیں کہ لمبا ہو گیا ہے نہ پڑھو جلدی کرو. یہ ساری گلاں راجہ صاحب وچ نہیں. سمجھ نہ آ رہی انہوں پوچھنا کہ میں نے پڑھا کیا ہے کیا تھا. مینوں یہ گل ہے کہ راجہ صاحب چونکہ ساڈے پرماننٹ ممبر نے اور میں انہاں دی وجہ نال ہی سنا رہا، اگر انہاں نہیں سنیا تو پھر میرا سارا سنانا بیکار ہو. نہیں حسین صاحب میں ایک ہی کر تھوڑا سنیا. راجہ صاحب نے اگر سن لیا تو پھر ساری محنت ضائع نہیں گئی. بہت شکریہ حسین صاحب. لیکن سننے کے بعد اس کا اثر کیا لیا؟ گل یہ ہے کہ جیڑیاں گلاں اچھیاں نے وہ اچھا ہی اثر ہوئے گا نا، برا تو نہیں ہوئے گا. اچھیاں گلاں نو اچھا ایڈمٹ کیتا جائے، ایکنالج کیتا جائے، سمجھیا جائے. بالکل. لیکن پھر بھی یہی کہنا کہ بس یہ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایتھے آ کے کانا ٹنڈ چ پھس گیا جی. ایک ہے جڑا مثلاً ہے بمباسٹک صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جہاں ہم اسمبلی کی کارروائی پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ کا نظرنامہ بھی پڑھا جائے اور لوگوں کو دونوں طرف کی جو آرگیومنٹس ہیں وہ مستفید ہوں. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے نا تو لوگ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تماشا. جتنے ہوئے گا تماشا، چٹکلے، گالی بازی، آوازاں اونچیاں اتنے تو اکٹھے ہو جاندے نے لوگوں کو. جتنے قرآن، خدا، اس کے رسول کی باتیں ہوئیں، نمازیں ہوئیں، قرآن ہو، حقیقی توحید کا بیان کیا جائے، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہوں، تو کتنے لوگوں کو پسند آتی ہیں گلاں. لوگ تو مجمع کو پسند کرتے ہیں. میں کیا حقیقی دے ہوتے کچھ بحث دوستان دی آئی ہو سن لو. میں چلا گیا تھا، اگر کہیں گے تو بات کر لیں گے. وہ بھی کر لیتے ہیں، یہ سن لیں کال آ گئی تھی اس لیے میں حاضر ہوں اور میں اپنے الفاظ میں قائم ہوں. میں نے کہا حقیقی پر دوستوں نے بحث کی ہے، وہ سن لیں ذرا. ہاں جی یہ سنیں. ہاں جی بہت زیادہ میں تھے میں نے کہا کہ جنہ دا کام ہے نا وہ نے مربیان تے انہاں نال اگر کسی چیز دا جواب نہیں پتا تے ایویں ہی یار جٹ لال پوری صاحب ویکھو نا، ایک تے مربی بھی ہوئے نا، ٹھیک ہے، او دا بھی یہ کام نہیں ہے کہ اگر مثال دے طور تے ایک چیز حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے نہیں لکھی، ٹھیک ہے، دوجا بندہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ابھی میں سن کے آیا ہوں حسینی صاحب، یہ اسی تو میں بات کر رہا تھا. یہ بات پوری لیکن لگائیے گا، جزاک اللہ، اینڈ تک لگائیے گا. صاحب کی کتاب چ کڈ لینی چاہیے تھا. ہوں اتنے سارے طاہر امجد نو پی گئے سن. ہوں منو یہ سمجھ نہیں آتی کہ طاہر امجد نے جی گل جا کے حسین کی براڑ سنائی، ٹھیک ہے، انہیں آخیا کہ بھائی اتنے تو کی کرتے ہیں. میں کہا کہ کی نہیں لکھا کتنے بھی انہوں نے، ٹھیک ہے.
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਪੱਟਾ ਟੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦਾ ਟੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮਨ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। मैं बता देता, मैं मौजूद था, जो इससे पहले बात हुई है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये थी नवीद शाह साहब की ब्रॉड, वहाँ पर 1122 साहब गए हैं ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक अहमद सज्जाद साहब हैं या कोई पता नहीं इस तरह का नाम है, खुरम साहब के मौजूद थे, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने ये सुना है कि उन्होंने कहीं ये कहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हकीकी तौर पे नबी हैं। तो ना उसको मेरे साथ बात हुई थी उसकी, नहीं अभी बिल्कुल 10 मिनट की बात है, आप तो इधर बैठे थे ना, मैं यहाँ से निकल गया था, फिर मैं उधर गया, मैं वो बिल्कुल ताज़ा बात कर रहा हूँ, आप तो इधर ही बैठे थे उस वक्त। तो अच्छा जो बात हुई है ना, मैं मौजूद रहा हूँ वहाँ पर, फिर मैं ऊपर जाना चाह रहा था पर बावजूद उन्होंने मुझे नहीं लिया ऊपर। तो अच्छा वहाँ पर दो साहब थे, उन्होंने ये कहा कि पहले तो इनसे बात करते रहे 1122 से कि आप क्या समझते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हकीकी नबी नहीं है, आप बताएं। तो 1122 साहब ने कहा कि जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो वही मानता हूँ जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है। तो बहरहाल बहस हुई कि आप क्या समझते हैं। तो डेफिनेटली मिर्ज़ा साहब ने गैर हकीकी लिखा हुआ है अपनी कुतब में, एक जो 12/4 का भी हवाला है और भी कई जगह हैं। उसके बाद उन्होंने इसकी तफसील यही बयान की, और जब हम मिर्ज़ा साहब का लिटरेचर पढ़ते हैं ना तो मैं गैर हकीकी का मतलब है, मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ, वो गैर तशरीह और गैर मुस्तकिल ही मिलता है, यही मतलब है। ये उन्होंने बयान किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने थोड़ी सी ज्यादती कर दी कि 1122 साहब को भी थोड़ा सा उन्होंने सरदनिश कर दी, ये हुआ। उसके बाद फिर ये वाकया जो सैनी साहब ने बताया है, 1122 साहब ने ये वाकया फिर किसी और ब्रॉड पे जाकर बताया। तो ये है सारी। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी भाई, बात ये है कि बहस करनी के राना साहब क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, हुसैनी भाई मैं क्या समझता हूँ, हुसैनी भाई